آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یہ جو دودھ ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مفید ہے یا پھر زہر ہے اس کا استعمال؟ سب دودھ کا نہیں، لیکن کچھ جو دودھ کے سیمپلز آئے ہیں سامنے ان سے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور غزہ کی جو جنگ بندی ہے، یہ واقعی حقیقت ہے یا کوئی دھوکہ ہے؟ اس پہ بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آغاز اسلام آباد راولپنڈی سے۔ خبر تو آپ نے سنی لی ہوگی کہ کل نصف شب کے بعد عمران خان کی جو 3 ہمشیرگان ہیں، علیمہ خان، نورین خان اور عظمیٰ خان، اور پارٹی رہنما و کارکنان، انہوں نے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے خلاف بطور احتجاج اڈیالہ جیل کے قریب کل دوپہر سے دھرنا دیا۔ رات گئے تک چونکہ ٹھنڈ زیادہ تھی تو لگ بھگ 30 افراد وہاں رہ گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 2:30 بجے رات کو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کیننز وہ استعمال کی، بلکہ واٹر کینن استعمال کی۔ 6 گاڑیوں کو بھی قبضے میں لیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ سب گاڑیاں خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے مختلف محکموں کی تھیں۔ یہ دھرنا جیل سے دور فیکٹری ناکے پہ دیا گیا تھا۔ پولیس کہتی ہے کہ 3 بار علیمہ خان کو بتایا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ واپس چلی جائیں، مگر وہ بیٹھی رہیں۔ یہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کے ارد گرد جو 2 کلومیٹر کا ریڈیس ہے، اس میں پہلے ہی مارکیٹیں اور دکانیں اور ہوٹل بند کروا دیے گئے تھے احتیاطاً۔ عمران خان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ وہ اگلے منگل کو دوبارہ آئیں گی۔ منگل کو کیوں آئیں گی؟ کیونکہ بقول ان کے جو عدالت ہے اس نے دن مقرر کیا ہے منگل کا کہ اس دن ملاقات کروائی جائے۔ گزشتہ روز جو بخار ہے وہ بہت خاصا بڑھ گیا۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ ملک دشمن پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر پہ پابندی لگائی جائے۔ آج وزیر اعظم کے مشیر برائے خیبر پختونخوا، ان کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا، اختیار ولی خان، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اچھا، اب جو ہے انفارمیشن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر سے نیچے کا ٹیئر جو آ گیا، اور انہوں نے پھر اسی طرح جو 21 توپیں ایک ساتھ چلائیں۔ اختیار ولی خان نے کہا کہ ہم نے اب تک بہت صبر دکھایا اور جمہوریت کی خاطر بہت کچھ برداشت کر لیا، لیکن اب حالات ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گئے ہیں کہ رحم دلی یا درگزر کی توقع نہ کی جائے۔ بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو بھی حمایت کر رہا ہے وہ پاکستان کے عزت و وقار، خود مختاری اور ترقی کا مخالف ہے۔ either you are with us or you are against us، اور اگر آپ اگینسٹ ہیں تو پھر اچھا یہی ہو۔ پارلیمنٹ کے باہر تحریک تحفظ آئین پاکستان اشرف صاحب کا جو لوز الائنس ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ جو پی ٹی آئی کے قائم مقام سربراہ ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ حالات برداشت کی حد سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے اب بھی عقل استعمال نہ کی تو نہ جانے عوامی غیظ و غضب کیا رخ اختیار کرے۔ جبر اور طاقت کے استعمال کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے نہ تو ہمیں انتخابی سرٹیفکیٹس جاری کیے، نہ ہمارے دستخط آپ کو قابل قبول ہیں، نہ نومنتخب سینیٹرز کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی اجازت دی گئی، نہ ہماری بلدیاتی حکومتیں قبول ہیں، نہ ہی ہمارے لیے اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں ہیں۔ اب اور کیا رہ گیا ہے؟ حالات بے قابو ہونے کے طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس میں پریس کانفرنس میں سینئر رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اسد قیصر بھی موجود تھے۔ انہوں نے البتہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا کہ یہ جو سیاسی بخار ہے اس کو کم کرنے کے لیے 20-21 دسمبر کو نیشنل کانفرنس بلائی جا رہی ہے، جس میں ایک نیشنل ایجنڈا پیش کیا جائے۔ جی نہیں، بخار تو میرا نہیں خیال کہ کم ہونے والا ہے، بلکہ سردی میں تو بخار بڑھتا ہی ہے جنرلی، ہوائی ایسی ہوتی ہے نا، فضائی کچھ ہوتی ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جہاں تک میٹنگز کا سلسلہ ہے خان صاحب کے ساتھ تو نہ ہی سمجھیں، کیونکہ جب پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے کچھ دیر بعد ایک بڑی لمبی چوڑی قسم کی ٹویٹ آتی ہے
جس کے جواب میں باؤنسر یارکر جو بھی آپ کہیں، اس کے بعد پھر ایک پوری جوابی پریس کانفرنس ہوتی ہے، جس کے بعد پھر ہم ایک بار پھر کہہ سکتے ہیں کہ سر کوئی سمجھوتے کا کوئی دور سے کوئی صحیح نہیں لگ رہا. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی، اور جب میں پی ٹی آئی کہتا ہوں تو اس وقت میں صرف عمران خان کی بات کر رہا ہوں. عمران خان کے پاس 3 آپشنز ہیں شاید. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ یا تو اپنی پبلک موبلائزیشن کی کوشش کریں، یا تو پھر آپ ویٹ کریں کہ کہیں ان ہاؤس کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں، دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک موبلائزیشن کا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ اگر یہاں اڈیالہ فیکٹری ناکے کے پاس 100,000 لوگ نہیں اکٹھے ہو سکتے تو یہ موبلائزیشن پوائنٹ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مشکل سے ہی بن رہا ہے. رائٹ، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نتائج تھے. دوسری آپشن آپ کی یہ ہے کہ آپ مافیا اطلاعی کریں، جو ہونا نہیں ہے. رائٹ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. تھرڈ آپشن جو ایک بہت پرانا آپشن ہے، جب بھی اس پہ بات ہوئی ہے تو ڈھیر ساری گالیاں کھانے کو ملتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریچ آؤٹ کریں. بے شک نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک وہ 2017 کی بات کر رہے ہیں نا، تو کہیں کہ یار ہم بھی کھل کے بات کرتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور آپ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں نہ ہم مل جائیں. لیکن آئی تھنک دیٹ the time has passed for that. اچھا، ہو سکتا ہے شاہ زیب صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہ کر رہے ہوں. پچھلے 2-2.5 سال میں ہمارے چینلوں پہ روز کی جو محفلیں لگتی ہیں، یہی گفتگو جو ہے ہم کرتے آ رہے ہیں. اور سچویشن میرا خیال ہے واضح ہے جی، ٹھیک ہے نا. سچویشن واضح یہ ہے کہ اس سول ملٹری حکومت نے انکریزنگلی تہیہ کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو کچلنا ہے اور اسے بھرپور انداز میں کچلنا ہے. اس کا سامان خود پی ٹی آئی نے بھی مہیا کرتی گئی ہے اور وہ معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اسلام آباد کے جو ٹھنڈ کی آپ نے بات کی اس سے تھوڑا سا باہر بھی لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ تو بہت ہی ایک ان سیریمونیس ہوتا ہے. آج اتفاق سے انسانی حقوق کا کوئی عالمی دن بھی ہے، کہیں پتہ نہیں شاید کوئی سیمینار بھی ہوا ہو، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے 10 دسمبر کو کوئٹہ میں بلوچستان میں ہر سال ایک مظاہرہ ہوتا ہے گمشدہ یا لاپتہ افراد کی بحالی کے لیے. ان کے جو لواحقین ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، پرامن ایک احتجاج کرتے ہیں اور ڈسپرس ہو جاتے ہیں. آج جب انہوں نے ڈسپرس ہونے کی کوشش کی، اب آپ نے جیسے ٹھنڈ کی بات کی، واٹر کینن کی بات کی، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو اڈیالہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. انہیں وہاں سے منتشر کر دیا گیا، انہیں وہاں کھڑے نہیں ہونا دیا گیا، اور انہیں بھی وہی جواز دیا گیا جو اسلام آباد دیا گیا کہ بھائی 144 سیکشن نافذ ہے، یہاں پہ 4-5 لوگوں سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے. تو ملک میں آپ کے یہ حال ہے کہ چاہے کوئی عوامی حقوق ہوں، چاہے سیاسی حقوق ہوں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کیسے بیہیو کر رہی ہے. ابھی آپ نے یہ جو حوالہ دیا جمعے والی پریس کانفرنس کا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ہمیں موقع نہیں ملا اس پہ زیادہ بات کرنے کا، اور شاید زیادہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ یہ تھا کہ وہ تو ایک سرکاری افسر ہیں، ایک محکمے کے ترجمان ہیں، انہوں نے ان کا کام غیر سیاسی رہنا ہے، سیاسی کر دی ایک پریس کانفرنس، بہت بڑی باتیں کر دی انہوں نے. لیکن اگلے 2 دن تک ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی لائن لگ گئی جی کہ وہ کون زیادہ بڑھ چڑھ کے جو ہے ہم نوا بنے گا، کون جو ہے اس بات کو آگے بڑھائے گا، اس کی تعریف کرے گا، تائید کرے گا، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے جانے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو سو کالڈ آپ کا جو سویلین سیٹ اپ ہے اس وقت، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لیڈ کہاں سے لیتا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ اب ہم کتنا یہ ہم بات کریں کہ خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں، جب وہ وہاں پہ 2-3 درجن لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے تو موبلائزیشن کیسے ہوگی؟ کون کرے گا موبلائزیشن وہاں پہ؟ پچھلی موبلائزیشن بھی کون سی اتنی پرامن تھی کہ خیر اس سے بھی کوئی چیز حاصل ہو سکے. ہاں، لیکن یہ کہ عورت مارچ کیا ہے یار، وہ تو مسلح لوگ نہیں ہوتے. ان کی پریس کانفرنس جو ہے پریس کلب میں کرنا چاہ رہے تھے 2-3 دن پہلے، پولیس نے کوٹاپا پھیرا، لیکن بہرحال پھر بعد میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن عورت مارچ کی پریس کانفرنس بھی ظاہر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اچھا، مسئلہ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے. خود آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بھی کچھ سازشیں کر رہی ہیں مل جل کے، اور یہ سنکیت مجھے ملا پیپلز پارٹی کے حلقوں سے
کہ آج اسمبلی میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے 2018 سے آپریشنل ہے. وقفہ سوالات میں پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی یہ مسئلہ بھی رکھے کہ بھائی جو اوریجنل نام تھا سابق اسلام آباد ایئرپورٹ کا بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ, تو وہ نئے ایئرپورٹ کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو ابھی قادر پٹیل صاحب اس معاملے پہ بولنا ہی شروع ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں اقبال آفریدی, انہوں نے قائم مقام اسپیکر کی توجہ دلائی کہ جناب والا آپ کیسے کارروائی چلا سکتے ہیں, یہاں تو ہال میں کورم ہی پورا نہیں ہے. تو جو قائم مقام اسپیکر تھے انہوں نے ایک دم اجلاس برخاست کر دیا, اور جو پٹیل صاحب تھے ان کا مائک جو ہے وہ بند ہو گیا, وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے نظر آئے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو غصے میں آنا تھا کہ آپ کا تعلق جو قائم مقام اسپیکر ہیں ان کا تعلق بھی نون سے ہے, نون کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے, اور یہ کیسے ہوا. تو پھر باہر آئے تو اور وہاں جو پارٹی کی ترجمان ہیں شازیہ مری, انہوں نے پھر انکشاف کیا کہ یہ گٹھ جوڑ ہے کس کا, پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نواز کا. پھر ایک شرارت کی گئی پی ٹی آئی کے ایک رکن کی جانب سے, اور اب وہ شرارت جو تھی وہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھی, جسے کہ کہا جاتا ہے مکہ کا نتیجہ تھی. یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں سے اشارہ ہوا, کہیں سے کورم ہوا, اور پھر گنتی جو ہے وہ جان پوچھ کر کورم ہونے کے باوجود سڈنلی پروروگیشن آرڈرز پڑھ دیے گئے. یہ بھی نہیں کہ سٹنگ کو آپ سسپینڈ کر دیں. تو آج رولز کا غلط استعمال کیا گیا, ابیوز کیا گیا رولز کو, اور چیئر نے اس طریقے سے پروروگ کیا جیسے کہ وہ خواہش رکھتے تھے, یہ ان کا پلان تھا کہ یہ پروروگ ہی ہونا ہے, بزنس کو ہم نے اوائڈ ہی کرنا ہے. دیکھیں آصفہ بھٹو نے بھی غصے کا, آصفہ بھٹو کافی غصے میں ہیں بالکل. دیکھیں لیکن سوری جی معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی میں جو تو میں چل رہی ہوتی ہے, یہ آج بھی جو کچھ ہوا, یہ جو پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی, ان کے قیاس آ رہا ہے یہ ان کو ناگوار گزرا کہ ہم ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے ہمیں نہیں کرنے دی, کورم پورا نہیں ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا وسعت زرار, یہ جو کچھ ہوتے ہیں ڈرامے ہماری اسمبلی میں, اس کا ہمارے ملک کے عوام پہ کیا ان کی کسی کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ یار اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اتنا بڑا موضوع جو ہے اسے ایڈریس کر سکیں, صرف شغل کے لیے 1 منٹ صرف شغل کے لیے. یار یہ تو ایسے کہنا ہے کہ یار پانی میں نہا کے تم مطلب گیلے ہو جاؤ گے نا یار, یہ تو مطلب ظاہر باتیں ہیں نا. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں نا سب ایک ہی پیج پر ہیں, یہ سارا نورا کشتی ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بہت پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں جن کی دکان ہی چل رہی ہے کیونکہ قیدی 804 ابھی تک قید میں ہیں, اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ ریلیز ہو. ایک اور نہیں, لیکن نون کے سے گڑھ جوڑ یار بس ہے, اب چھوڑ دیں کیسے ہے, بس میں نے کہہ دیا, شازیہ مری صاحبہ نے کہہ دیا. چلیں ٹھیک ہے, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے شاہزیب جیلانی یہاں پر ایک تنقید کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں عوام کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, کسی کو عوام کی پرواہ ہی نہیں ہے, عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کون اجاگر کرے گا. تو ہم نے سوچا کہ چلیں اس کمی کو ہم ہی پوری کر دیتے ہیں. تو ہوا کیا کہ پچھلے ماہ کراچی کے جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے سوچا کہ کراچی میں جتنا بھی کھلا دودھ ملتا ہے, فروخت ہوتا ہے, اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, اس کی سیمپلنگ ہونی چاہیے. اچھا, اسی دوران جو کراچی کے جو دودھ والے ہیں جو دودھ فروخت کرتے ہیں ان کی بھی ایک مہم چل رہی تھی کہ دودھ کی قیمت 300 روپے, 220 سے 300 روپے کی جائے, 300 روپے کی جائے. چلے تو اس دوران یہ ٹیسٹنگ ہوئی, ٹیسٹ کے ریزلٹس آئے. سٹی کمشنر نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ایک گورنمنٹل باڈی ہے جو ان چیزوں کی ٹیسٹنگ کرتی ہیں, وقتاً فوقتاً ان کی ہر 2-3 ماہ کے بعد اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں, تو پتہ لگا کہ تمام سیمپلز, تمام یعنی 100% سیمپلز جو کراچی شہر میں ٹیسٹ کیے گئے وہ انسانوں کے پینے کے لائق ہی نہیں ہے. اچھا, کچھ تو باقاعدہ زہریلے بھی ہیں. 22 سیمپلز میں ایک انتہائی زہریلا کیمیکل ہے فارملن, اس کو فارمالڈیہائڈ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ جو بایولوجیکل سیمپل آپ دیکھتے ہیں لیبز میں ان کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ 22 سیمپلز دودھ کے 22 سیمپلز میں فارملن ملی. 8 اور سیمپلز میں ایک اور کیمیکل فاسفیٹ جو زیادہ مقدار میں اگین آپ کی صحت کے لیے انتہائی مؤثر ہو سکتا ہے, وہ بھی ملا. تو آج ہم نے طلب کیا ہے ڈاکٹر طاہرہ ظہیر صاحبہ کو, آپ ڈائریکٹر ہیں پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی. تو ڈاکٹر صاحبہ ایک ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر 2-3 ماہ
QCA کی رپورٹ آتی ہے دودھ پر, مختلف اشیاء پر. اس بار ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پچھلے سال 2 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو کیا کس حد تک چیزیں مزید برائی کی طرف گئی ہیں؟ پہلے تو مجھے یاد ہے کہ آتا تھا کہ 70% سیمپلز, 80% سیمپلز, یہاں پر آپ کے 100% سیمپلز میں کوئی نہ کسی قسم کی اڈلٹریشن ہے. جی پہلے تو ایک بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ آپ نے کہا ہے جیسے کہ ہر 2-3 ماہ بعد یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کمشنر کراچی نے جو سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کمپین چلائی تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس کھلے دودھ کے سیمپلز بھیجے تھے ہماری لیبز میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مئی میں ڈاکٹر صاحبہ 127 سیمپلز چائے خانوں کے لیے گئے تھے, ان میں سے 90% آلودہ نکلے. ستمبر میں سندھ فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ 55% سیمپلز میں ملاوٹ ہے. جی لیکن یہ دوسری لیب سے کرائے گئے ہوں گے. اس مرتبہ PSQCA کو انہوں نے PSQCA کی لیبز میں سیمپل بھیجے تھے, تو یہ پورے شہر سے تقریباً 57 سیمپل انہوں نے کلیکٹ کر کے ہمارے پاس بھیجے تھے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں سے 22 نمونوں میں فارملین کی ایڈیشن پائی گئی تھی. اور فارملین جو ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہے, فارمالڈیہائیڈ ہے جیسے آپ نے بتایا, اور یہ فوڈ گریڈ نہیں ہوتا ہے, انلیگل ہے یہ, اور پوری دنیا میں بین ہے انکلوڈنگ پاکستان میں بھی یہ بین ہے. اور پریزرویٹو ایجنٹ استعمال ہوتا ہے یہ, لیکن فوڈ کے لیے نہیں. تو یہ استعمال لاشوں کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی لاشوں کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ اس کو ایڈ کرتے ہیں صرف اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے, لانگر کرنے کے لیے, کیونکہ پریزرویٹو سے جی تو اس سے یہ کاسٹ ریڈیوس کرتے ہیں, اپنی ریفریجریشن کی کاسٹ بھی ریڈیوس کرتے ہیں گے, تو یہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے. انسانوں کو کیا کاسٹ, تھوڑی سی کوئکلی وضاحت, حالانکہ شاید ذرا نے یہ بات کہہ بھی دی, یہ ہم اس وقت صرف کھلے دودھ کی بات کر رہے ہیں, پیکج ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی اور میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے بارہا یہ جو پیکج کرتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں, وہ یہ تحریک چلاتے ہیں, مہم چلاتے ہیں کہ کھلا دودھ نہ لیں, وہ خراب ہے, ملاوٹ ہے. تو اب وہ ظاہر اپنا بزنس بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا جو یہ رزلٹ سامنے آیا ہے تو اس سے تو ان کی بات پھر 100% صحیح ثابت ہوتی ہے. نہیں, اصل میں یہ کہا جاتا ہے, دیکھیں یہ تو فارملین کی بات ہو رہی تھی, ہمارے پاس 8 سیمپلز میں یوریا فاسفیٹ یوز کیا گیا. یوریا فاسفیٹ اصل میں فرٹیلائزر ہے, اور وہ بھی امونیا اور نائٹروجن پروٹین بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ بھی فرٹیلائزر ہے, فوڈ گریڈ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بیماریاں ہیں, گٹس ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں, ایبڈومنل پین ہوتے ہیں, بچوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یوز ہوئی. اچھا یہ کپڑے دھونے کا جو پاؤڈر ہے, ڈٹرجنٹ, وہ بھی یوز ہو رہا ہے. ہاں وہ تو نہیں پایا گیا, لیکن یہ یوریا فاسفیٹ کا 8 نمونوں میں پایا گیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ سوری, اب میں ایک بار پھر میں آنا چاہ رہا ہوں فارملین کی جانب. آپ نے تھوڑا سا مختصر تو ہمیں بتایا ہے. جی آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ اپنے کاسٹ بچانے کے لیے کہ یار دودھ خراب نہیں ہوگا, اس کی شیلف لائف بڑھے گی, ہمارے پیسے زیادہ بنیں گے. انسانوں کو کیا کاسٹ ہے اگر ہم میں سے کوئی فارملین سے آلودہ سے جو دودھ جس میں فارملین ملا ہوا ہے, جو ایک باقاعدہ زہر ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ فارملین کارسینوجینک کمپاؤنڈ ہے, کینسر کا سبب بنتا ہے, کینسر کا سبب بنتا ہے, اور سلو پوائزننگ ہے, اور بچوں کو اور بزرگوں کو بہت زیادہ اثر کرتا ہے, اور باقی لوگوں کی بھی صحت پر تو اثر ڈالتا ہی ہے یہ. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ کارسینوجینک کمپاؤنڈ ہے, بین ہے, فوڈ گریڈ کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ کے گردے تھوڑے سے بھی کمزور ہیں اور اوپر سے آپ فارملین والا دودھ پی رہے ہیں تو کیا تو کڈنیز کو بھی, کڈنیز کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرے گا یہ. ہاں بلکہ اگر کوئی صحت مند انسان بھی پی رہا ہے تو اس کو بھی کڈنی ڈیزیز. اچھا فاسفیٹ یا یوریا کی ملاوٹ کے کیا نقصانات ہیں دودھ میں؟ جی فیٹ یوریا کی بھی نقصانات یہی ہیں کہ یہ فاسفورس کو اوور لوڈ کر دیتا ہے باڈی میں, جس سے کیلشیم ریٹینشن نہیں ہوتی ہے اور ہڈیوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ. یعنی فائدہ نہیں ہوتا ہے, الٹا نقصان ہوتا ہے. مطلب جو آسٹیوپوروسس ہے جس سے مطلب ہڈیوں کا بھربھرا پن. بالکل بالکل. تو الٹا مطلب ہم دودھ پیتے ہیں کہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں کہ یار بچے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی, تو یہاں الٹا اثر ہو رہا ہے دودھ پینے سے. اور رینل اسٹریس کو بھی بڑھاتا ہے یہ, کڈنی فیلئر کی طرف جاتے ہیں, کڈنیز خراب ہوتی ہیں اس سے.
اور اس میں اچھا اگر دودھ میں ملاوٹ ہے تو ہم یہ نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار اگر دودھ نہیں پیتے ہو تو دہی کھا لو, کیلشیم ملے گا, تو اس سے جو ریلیٹڈ ڈیری پروڈکٹس ہیں پھر ادھر بھی یہی حال ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو مائکرو بایولوجیکل کنٹامینیشن ہوتی ہے یہ تو تقریباً 100% میں ہی پائی گئی تھی, 100% نمونوں میں مائکرو, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان ہائیجینک ملکنگ کرتے ہیں گے, ہائیجینس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے, جس طرح بھی بغیر صفائی ستھرائی کے دودھ کو نکالا جاتا ہے. اچھا جو پانی کی ایڈلٹریشن کی جاتی ہے یا پانی ملایا جاتا ہے, پانی مکس کرتے ہیں تو وہ بھی کنٹامینیٹڈ واٹر ہوتا ہے. تو وہ مائکرو بایولوجی میں جو بیکٹیریا پھر ایکولائی, کولیفارم, اسٹیف اور جو یہ سارے پائے گئے ہیں ان میں, تو یہ 100 ڈگری پر ہم بوائل کرتے ہیں گھروں میں. اچھا پچھلے دودھ کے سیمپلز میں ڈٹرجنٹ بھی نکلا ہے, ویسے ڈٹرجنٹ کے میں نقصانات پوچھ رہا ہوں, اگر دودھ میں ہو تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ڈٹرجنٹس میں بھی یہی کہ وہ امونیا اور نائٹروجن کے مالیکیولز کو الگ کرتا ہے جو پروٹین فارمیشن میں کام آتے ہیں, کہ وہ لگے گا دودھ گاڑھا ہو جائے گا, بالائی جمے گی اس پر, وہ اس لیے یوز کیا جاتا ہے. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ دونوں فارملین اور یہ جو فاسفیٹ کی بات کر رہے ہیں, جو نیوٹریشنل ویلیو ہے دودھ میں, اس میں جو غذا ہوتی ہے وہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں. تو ایسا صرف نہیں ہے کہ آپ سفید رنگ کا پانی پی رہے ہیں, آپ سفید رنگ کا زہر پی رہے ہیں, اس میں سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ سوری, آپ نے ابھی بات کی دودھ کو ابالنے کی, یہ بھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں, ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ اگر ہم جان بھی گئے کہ اس میں زہر ہے, اپنے آپ کو کیا کوئی محفوظ کرنے کا طریقہ ہے بھی ہمارے ہاتھوں میں یا نہیں؟ آفٹر دی بریک. جی تو ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ ظہیر سے, جو بھی بتا رہی تھیں کہ کراچی میں جو 97 سیمپلز جمع کیے گئے کھلے دودھ کے, اس میں فارملین ہے, یوریا ہے, فاسفیٹ ہے, امونیا ہے, طرح طرح کے کیمیکلز ہیں جو غیر قانونی ہیں, ان پر پابندی ہے, وہ مضر صحت ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سوال یہ کہ اگر میں گھر پہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں, فون پہ دیکھ رہا ہوں, تو اب میرے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر میں اپنے گلی کے کونے سے دودھ یہ منگاتا ہوں, یوز کرتا ہوں گھر میں, تو آپ کی اس رپورٹ کے بعد میں کیا کروں؟ دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, جیسے چیک کیے گئے اور کتنے پرسنٹیج نظر آئی ہے ہمیں کہ فارملین یا یوریا فاسفیٹ ہے, تو اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ ابالنے سے بھی دور نہیں ہوں گے. مائکرو بایولوجیکل کنٹامینیشن جو بیکٹیریاز کی ہوتی ہے گندے پانی کی وجہ سے یا فیسس کی وجہ سے, جو ان ہائیجین کنڈیشنز میں دودھ نکالتے ہیں, تو وہ بھی ہم 100 ڈگری پر گھر میں بوائل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی شیور نہیں ہے کہ تمام بیکٹیریا کل ہو جائیں. تو الٹرا ہیٹ, اچھا تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ اس میں کیا یہ ترغیب دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ یار ٹیٹرا پیک ملک استعمال کریں؟ جی ٹیٹرا پیک ملک جو کمپنیاں کلیم کرتی ہیں, یہ بھی انہیں بھی چیک کرنا پڑے گا کہ وہ جو کلیم کر رہی ہیں واقعی وہ پیسچرائز کرتی ہیں یا یو ایچ ٹی ٹریٹمنٹ دیتی ہیں, کیونکہ 137 ڈگری یا اس سے ابو ٹیمپریچر ہو تو یہ بیکٹیریا کل ہوتے ہیں گے. تو چیک تو ان کو بھی کرنا پڑے گا. پی ایس کیو سی اے باؤنڈ ہے کہ وہ جو فنش پروڈکٹ یا کمپنیز کی ہوتی ہیں ٹیٹرا پیک, انہیں بھی چیک کرے, اور وہ بھی لائسنس لینے کے باؤنڈ ہیں وہ کمپنیز بھی. صحیح ہے, چلے انشاءاللہ جب اس پر بھی رپورٹ آئے گی تو پھر اس پر ڈاکٹر طاہرہ بات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ ظہیر, تھینک یو سو مچ. اچھا یار گوالے اور جو فارمرز ہیں اور دودھ بیچنے والے, وہ یہ کہہ رہے ہیں یار 220 روپے فی لیٹر, اب بہت کم ہے. دیکھیں یوریا, فاسفیٹ, فارملین, ڈٹرجنٹ کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, چھو رہی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں 300 روپے تو کرو نا کم از کم فی لیٹر. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. ہاں اگر حکومت خالص دودھ نہیں بکوا سکتی تو اس اپیل پہ ان وجوہات کی بنیاد پہ دھیان دینا چاہیے کہ باقی جو کیمیکلز ہیں ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں جن سے ملاوٹ کی جاتی ہے. فی الحال ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اس نام نہاد جنگ بندی کے بعد صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت غزہ کے 50% رقبے پر اسرائیل مکمل طور پر قابض ہے. فلسطینی حصے اور اسرائیلی حصے کے بیچ میں ایک انویزیبل یلو لائن ہے, اور جو بھی اس لکیر کے نزدیک جاتا ہے وہ دہشت گرد اور واجب القتل قرار دیا جاتا ہے. آج ایک ایسے ہی دہشت گرد کو اسرائیل نے مار ڈالا. ان کا نام ہے ظاہر ناصر شمیہ, اور ان کی عمر کوئی 10 سے 11 سال کی ہوگی. پہلے ان کو گولی ماری گئی, پھر لوگوں کو ان کو بچانے سے روکا گیا, اور پھر اس کی لاش کے اوپر ملٹری ٹرکس گزارے گئے.
کل کی اگر ہم بات کریں تو ایک 3 سالہ دہشت گرد کو بھی قتل کیا گیا, ایک چھوٹی سی لڑکی تھی, اور اس پہ آپ اسرائیل کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکوک انسان یلو لائن کے قریب آ رہا تھا, ہمیں ظاہر ہے کہ اپنی دفاع میں گولیاں چلانی پڑے. پچھلے ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو 2 بھائی یلو لائن کے قریب لکڑی کی تلاش میں نکلے تھے کیونکہ ان کے والد صاحب کو اسرائیل نے زخمی کیا ہوا تھا, وہ معذور ہیں, ویل چیئر میں ہیں, ان کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نوٹس نہیں لیا گیا, سخت نوٹس لیا گیا ہے. اسرائیلی وزیر ایتامر بن گویر نے اس واقعے کے بعد جو کمانڈر ہے جس نے ان 2 بچوں پر گولیاں چلانے کا آرڈر دیا تھا, اس کے پروموشن کا آرڈر جاری کر دیا ہے. اب وہ ایک مزید اعلیٰ عہدے پر ہوگا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی شہری حماس کی حراست میں تھے تو ایک ہوتا تھا فری دا ہاسٹیجز, فری دا ہاسٹیجز, رائٹ. اور جو زائنسٹ تھے اور جو پرو اسرائیلی تھے وہ ایک پیلے رنگ کی پن, ایک گولڈ ربن, جس طرح وہ کینسر کا ربن ہوتا ہے لیکن سنہری رنگ میں, وہ پہنتے تھے. اب اس ربن کی جگہ ایک پیلے رنگ کا پھانسی کا پھندے کی پن پہنی جا رہی ہے, اور یہ اس بات کی خوشی میں ہے کہ ایک نیا قانون لایا گیا ہے اسرائیلی قومی اسمبلی میں, کس کو کنیسٹ کہا جاتا ہے, جس میں یہ اب ایک قانون بنے گا کہ تمام فلسطینی قیدی اگر یہ آپ ثابت کر لیں کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی ہے تو ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت بحث صرف یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کو پھانسی دی جائے یا ان کو الیکٹرک چیئر میں بٹھایا جائے یا پھر ان کو زہریلی ٹیکہ دیا جائے. اور ایتامر بن گویر بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اب تک کوئی 100 سے زائد ڈاکٹرز نے میرے سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ سر جس دن آپ کو زہریلی ٹیکہ دلوانا پڑے نا, آپ کا بھائی حاضر ہے, ہم آ کے لگا دیں گے. یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی ہیں جس میں اس قانون کی پہلی منظوری 2-3 مرحلے ہوتے ہیں اسرائیل میں ایک بل کو لاء بنانے میں, اس کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. اچھا, اب حالانکہ اس جنگ بندی کے قواعد کے تحت اسرائیل نے امداد کے داخلے کو یقینی بنانا تھا غزہ میں, جس میں کنسٹرکشن مٹیریل بھی تھا, مختلف چیزیں تھیں, ٹینٹس تھے وغیرہ, ویدر پروف بلینکٹس, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ غزہ میں کیا حال ہے تو لوگ ابھی بھی خیموں میں ہیں اور سونے پہ سہاگا وہاں پر طوفانی بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں شدید برف باری کا بھی امکان ہے. So they are freezing to death. اچھا, ادویات اور خوراک کی بھی ابھی شدید قلت ہے, لیکن دنیا کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو دکھانے کے لیے اسرائیل نے سنیک فوڈز جیسے کہ چپس یا چاکلیٹس کا داخلے کی اجازت دے دی ہے. لیکن کس قسم کے چاکلیٹس آ رہے ہیں, اگر آپ ان کا کلوز اپ دیکھیں تو ان میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ دکانوں کی تصویریں دکھاتے ہیں گلوبلی, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پر کون سی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی فیمن ہے یا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, ہر جگہ چاکلیٹس ہیں اور ہر جگہ چپس کے پیکٹس ہی مل رہے ہیں. اور ایک اور بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے کہ ویسے تو اسرائیل بہت چیزوں کی اجازت نہیں دیتا وہاں پہ داخل ہونے کی جو بطور ہتھیار استعمال کی جائیں, جیسے کہ کاغذ یا پینسلز یا قلمیں یا بہت لمبی ایک لسٹ ہے. لیکن فار سم ریزن سونے کے لیٹسٹ آئی فونز کو اجازت ہے وہاں پر, وہ باقاعدہ پورے ٹرکس کے کنٹینر وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب مناظر ہے کہ ایک جانب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دوسری جانب لوگوں کے ہاتھوں میں گولڈ آئی فونز بھی ہیں. اچھا, اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار ایک گولڈ کا آئی فون تقریباً $2,500 کا ہے, US کا, تو یہ کون خرید رہے ہیں آخر کا؟ یہ وہی لوگ خرید رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ, جنہوں نے اس نسل کشی کے دوران باقاعدہ منافع خوری کی ہے, چاہے ایڈ میں, اور بالخصوص یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں وہ گینگ ممبرز جن پر اسرائیل جن کی اسرائیل سرپرستی کرتا ہے. ان پر پہلے بھی کئی بار بات ہوئی ہے, ان کو ریز کیا گیا تھا کہ حماس کی آپ جگہ لیں گے, لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ان کے جو بڑے نوٹوریس لیڈر جو منشیات فروخت بھی تھے, ایک زمانے میں داعش کے ممبر بھی تھے, ابو شہاب
کو پچھلے ہفتے اس کے اپنے بندوں نے ہی قتل کر دیا. اب حماس نے کہا کہ جی ہم نے انفلٹریٹ کیا تھا ان کے رینکس کو اور اس کو اڑا دیا ہے ہم نے. اس کی اگر آپ جنازے کو دیکھیں تو مشکل سے آپ کو 30 سے 40 لوگ وہاں پر نظر آئیں گے, اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی سیکیورٹی کے تحت ہو رہا ہے. حالانکہ ان کا اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان کے ممبر کئی ہزار ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. اچھا, اس دوران رفح جو بارڈر ہے, رفح بارڈر کراسنگ, وہ کھلا ہوا ہے لیکن صرف ون وے, آپ کو باہر جانے کی اجازت ہے. تو جو وہ پرانا منصوبہ تھا جو پچھلے اس جنگ کی شروع کی پچھلے 2-3 ماہ میں ہی اسرائیل نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم غزہ سے پورے تمام فلسطینیوں کو صاف کر دیں گے, وہ مہم ابھی بھی جاری ہے. اکتوبر سے لے کے آج تک تقریباً کم از کم 2 فلائٹیں فلسطینیوں سے بھری ہوئی جنوبی افریقہ میں بھی لینڈ کی گئی ہیں. پتہ لگا کہ ایک انتہائی مشکوک ادارہ ہے المجد یورپ, انہوں نے ہر بندے سے تقریباً $4,000 لیے اور کہا کہ جی ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. کوئی ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کے ساتھ, کوئی سامان ان کو لے جانے کی اجازت نہیں دی, صرف پلین لینڈ ہوا ساؤتھ افریقہ میں اور کہا کہ جی اب آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ان کے ساتھ کریں تو کریں کیا. ظاہر ہے اور بھی بہت کچھ ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس دوران فلسطینی کس طرح ابھی بھی ریزسٹ کر رہے ہیں, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. یہ پھر سیگمنٹ انشاءاللہ کل کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.